حکومتی لیول پہ آپ کے بادشاہوں نے ان کی بنیاد پہ آپ لوگوں کے اوپر فتوے لگائے، تو اپنی اداؤں پر غور کریں. صلو علی محمد وآل محمد. میں نے دیکھیں یہاں پہ 8-10 لوگ کھڑے تھے. ایک بندہ مجھے میری والدہ کو میرے گھر والوں کو گالیاں دے رہا ہے. ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے اسے اوئے تک بھی نہیں کہا. میں یہی بتا جو بات میں کہتا تھا کہ میں انجینئر کو اس کی اکیڈمی میں للکار کر اور گالیاں دے کر آیا ہوں اور تم ہمیشہ نہیں مانتے تھے، وہ تمہارے باپ نے خود بتا دی. سنو سیشن نمبر 62 2 اکتوبر 2022 2/10/22 کو میرے سوال تو نے کیوں نہیں ایڈ کیے، تو نے کیوں ان کو ڈیلیٹ کیا؟ نہ صرف یہ بلکہ جب تجھے میں نے وہاں پر ذلیل کیا کہ تو صحابہ سے کیا لڑے گا، تو پہلے مجھ سے تو لڑ کے دکھا. تیرے وہاں پر 150 حواری جو بیٹھے ہوئے تھے اور تو خود تیری ٹانگیں کانپنے لگ گئی تھی. وہاں پر بیٹھا ایک بے غیرت انسان جس نے مجھے کہا کہ میں تیری بوٹیاں بنا دوں گا، وہ بھی میرا کھڑے ہونے پر کانپنا شروع ہو گیا اور پھر بڑی ہی چلاکی کے ساتھ مجھے وہاں سے بھیج دیا گیا. تو یہ تو تیری اوقات ہے. اگر تو اپنے باپ کا ہوتا تو تجھے وہاں پر للکارا تھا. میں نے جب میں نے تجھے کہا تھا کہ تو صحابہ سے کیا لڑے گا، تو پہلے مجھ سے تو لڑ، اور تو کتے کی طرح وہاں پر ٹراؤں ٹراؤں کر کے چھپ گیا تھا. تو یہ تو تیری اوقات ہے. آپ کہتے ہیں کہ اور رہی بات کہ تیرے پلے جو ہیں وہ جواب نہیں دیتے، وہ بزدل جو ہیں در پھوک اپنی اصل اوقات کومنٹس میں آ کر دکھاتے ہیں. اتنے گندے اور ذلیل تقریباً دہریت کے قریب تیرے اسٹوڈنٹس ہیں، تو خود بھی دہریہ ہے، ان کی اوقات کومنٹس میں نظر آتی ہے. یہ بزدلوں میں اتنی ہمت نہیں کہ میرے سامنے آئے. ٹھیک ہے، تو تو بھی غلیظ، تیرے اسٹوڈنٹس بھی غلیظ. میں نے دیکھیں یہاں پہ 8-10 لوگ کھڑے تھے. ایک بندہ مجھے میری والدہ کو میرے گھر والوں کو گالیاں دے رہا ہے. ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے اسے اوئے تک بھی نہیں کہا. میں یہی بتا تھے. ایک بندہ مجھے میری والدہ کو میرے گھر والوں کو گالیاں دے رہا ہے. ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے اسے اوئے تک بھی نہیں کہا. میں یہی بتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمہارے باپ انجینئر محمد علی مرزا نے سچ بول کر، آدھا سچ بول کر تمہیں ذلیل کروا دیا. میں جب کہا کرتا تھا کہ میں پہلی مرتبہ جب اکیڈمی میں گیا تو میں نے اس کو سے سوال پوچھے اور اس کو سوالوں کے جواب نہیں آئے، اور میں نے پھر اس سے کہا کہ جھوٹ مت بول اور مان لے کہ تجھے علم نہیں ہے، تو ایک مکار اور جھوٹا ہے. اور میں نے اس کو وہاں پر علمی طور پر اچھی طرح بے عزت کیا اور بہت آرام سے میں اس سے سوال و جواب کرتا رہا. لیکن جب یہ دھرمی پہ اترا تو میں نے اسے کہا کہ تو صحابہ سے کیا لڑے گا، پہلے صحابہ کے نوکر سے تو لڑ. اس کے بعد پھر میں نے اس کو خوب گالیاں نکالی. میں نے دیکھیں یہاں پہ 8-10 لوگ کھڑے تھے. ایک بندہ مجھے میری والدہ کو میرے گھر والوں کو گالیاں دے رہا ہے. ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے اسے اوئے تک بھی نہیں کہا. اور آج یہ بات اس نے خود بتا دی ہے. اور ہاں، وہاں پر 9 نہیں 10 سے 15 لوگ تھے جو اس سرکل کے اندر موجود تھے، جو ذرا سیکیورٹی سرکل ہے. اور عوام تقریباً 70 سے 90 لوگ ہوں گے، یا میں بھی 100-150 لوگ ہوگا، آئی ایم ناٹ شیور. تو کسی کی اتنی ضرورت نہیں ہوئی تھی کہ وہ میرے قریب بھی آتا. اور تو نے فل کوشش کی کہ مجھے وہاں مار پڑے، تیرے اسٹوڈنٹس مجھے ماریں، لیکن کسی کی اتنی ضرورت نہیں ہوئی تھی. ایون کہ ارشاد ندیم ریاض ڈنڈے اٹھا کے لایا باہر سے ہمیں مارنے کے لیے. میرے ساتھ نظامی صاحب تھے، جب میں باہر چلا گیا تو ان کو جاتے ہوئے دھکا مارا کسی نے، یا شاید ٹانگ ماری. لیکن تمہاری اتنی ہمت نہیں ہوئی کہ تم مجھے ہاتھ بھی لگاتے. ہاں، البتہ مجھے گریبان سے پکڑنے کی کوشش فرحان قریشی نے کی تھی، جو تمہارا کیمرہ مین ہے. تقریباً سارے جب جھمگٹا بن گیا تو مجھے گریبان سے پکڑنے کی کوشش اس نے کی تھی. تو اس کے بعد پھر معلوم افراد نے جو اس کے ساتھ کیا وہ دیکھا گیا. اب اس نے میرے خلاف ایک ویڈیو بھی بنائی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ نامعلوم افراد اس کو دوبارہ ملیں گے. تو سنا ہے، وہ کہہ دیتے ہیں نا، مجھے پیار ہی بہت کرتے ہیں نامعلوم افراد مجھ سے. اچھا، تو یہ تھی اوقات. اور رہی بات کہ میرے اسٹوڈنٹس تو گالیاں نہیں دیتے، تو مجھے باقاعدہ وہاں کوئی ایسا دن نہیں ہوتا کہ جن تو مجھے میرا ذکر نہ کرے اور تو مجھ پر تان نہ کرے، مجھ پہ سب نہ کرے. تیرے اندر بیٹھے ہوئے بندے موجود ہیں جو میں نے خرید لیے ہوئے ہیں. ایمان والے تو تیرے پاس ہیں نہیں، تیرے اندر کے بندے میں نے خرید لیے ہوئے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ کنورٹ بھی ہو چکے ہیں الحمدللہ. اور رہی بات تمیز کی،
تیرے بزدل اسٹوڈنٹ سامنے تو آ نہیں سکتے، اس لیے کمنٹس میں آ کے وہ اپنی تربیت اور جتنی گندی گالیاں دیتے ہیں وہ نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایکٹنگیں کرنا بند کر، تو ایک ایتھیسٹ کمینہ رافضیوں اور قادیانیوں کا ایجنٹ ہے، ٹھیک ہے؟ تو نے مجھ پر پرچے کروانے کی کوشش کی، تیرے پرچوں کا کچھ نہیں ہوا، تو نے پیشاب کا پرچہ کروایا، پھر تو نے حماد والا پرچہ کروایا، لیکن کچھ نہ کر پایا۔ اداروں کو معلوم تھا کہ تو ایک رنڈی ہے، لیکن پھر تو نے کیا کیا؟ پھر تو نے یہ کیا کہ تو نے وہ میری وہ جو آڈیو ہے واٹس ایپ آڈیو، اس کو تو نے یہ رنگ دیا کہ میں امام مہدی علیہ السلام کو گالیاں دے رہا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، جس میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ امام مہدی کو میں گالی نہیں دے رہا، میں غائب بابے کو گالی دے رہا ہوں، اور میں آج بھی اس پہ قائم ہوں کہ غائب بابے کو میں گالی دے رہا ہوں، اور غائب بابے کو گالی دینے میں مجھے کوئی شرم نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو امام مہدی تو سر کا تاج ہوئے، تو دیکھ لے اللہ کی برکت، تو نے تمام شیعوں کو ساتھ ملایا، اور ان شیعہ لابی نے سرکاری لیول پر، بہت ہائی لیول پر اس کو سیاسی پرچہ بنا کر جو ہے مجھے انوالو کیا، چھاپے پڑے، بڑی بڑی ایجنسیاں میرے پیچھے لگیں، لیکن الحمدللہ دیکھ لے آج بھی تیرے سامنے ہوں، کیوں؟ کیونکہ الحمدللہ میں حق کروں۔ اب جو تیرے ساتھ میں کروں گا وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا، تیرے اسٹوڈنٹس کے ساتھ میں جو کروں گا وہ بھی وہ سوچ نہیں سکتے، تو یہ اپنی ڈرامے بازیاں بند کر، تیرا وقت ختم ہو چکا ہے، الحمدللہ۔ اپنے وقت، اپنے دن گن انجینئر مرزا، اپنے دن گن۔ میں احسن باکسر، میرا صحیح نام جو ہے محمد احسن خان ہے، سلسلہ نقش بندیہ سے میرا تعلق ہے، میں صوفیوں کا ماننے والا ہوں، کیونکہ مجھے ایمان کا جو لطف ہے وہ صوفیوں کے پاس سے ملا، الحمدللہ۔ صوفی واقع ہی نظر کر کر انسان کا دل بدل دیتے ہیں، میں اس کی ایک مثال ہوں کہ مجھے ایتھیسٹ، جب میں کیوبا میں رہتا تھا، جب میں کیوبن کوچز کے ساتھ پاکستانی ٹیم کی باکسنگ کا حصہ تھا، تو وہاں پہ کیوبنس تھے، ان کے سوالات جو تھے ٹوٹلی وہ یہ کہتے تھے کہ سائنس ہے سب کچھ، خدا نہیں ہے، تو میں بہت زیادہ وسوسوں میں آ چکا تھا، پھر میں یہودیوں کے ساتھ بحث کرتا تھا، جیوز کے ساتھ، کرسچنس کے ساتھ، تو مجھے میری کیا نام لیتے ہیں، کیونکہ ایک انسان ہونے کے ناطے مجھے کوئی علماء بھی ان کے جواب نہیں دے پائے تھے ان سوالوں کے، وہ میں سوال یہاں نہیں کرنا چاہتا کہ کوئی مذبذب نہ ہو جائے، تو پھر ایک صوفی کی نظر سے، ایک صوفی نے نظر کی، میں نے وہ وعدے جو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان کی کچھ جھلک اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی ہے۔ یہ جنون، اللہ اکبر، یہ محبت، یہ عشق، یہ حوصلہ ایمان کی حلاوت کا نتیجہ ہے۔ نہ میں ڈرنے والوں میں سے ہوں، نہ جھکنے والوں میں سے ہوں، نہ بکنے والوں میں سے ہوں، یہ اللہ کا مجھ پر فضل ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ انجینئر مرزا تو مکمل طور پر ایکسپوز ہو چکا ہے۔ تو نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو جھوٹا پروپیگنڈا کیا، لیکن اس کے اندر بھی تو نے رافضی بن کر حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر جو بکواس کی گئی تھی کہ اعوذ باللہ من ذالک، ابو بکر تو شائق کوئی نہیں، تو اس پر ایک لفظ نہیں بولا، تو اتنا بڑا بے غیرت ہے۔ اس پر بھی مکمل تفصیلی ویڈیو بنے گی جب میں جواب دوں گا، لیکن اب ویڈیوز کا کام ختم ہونے والا ہے ان قریب، اب ہر چیز پریکٹیکل ہوگی، تو انشاءاللہ تعالی وہ بابا جی فرماتے تھے نا کہ من سب نبی فاقتلوہ، ہو دی آواز انہوں نے کہا تھا، لیکن اب انشاءاللہ ہم ہو کا پریکٹیکل کر کے تجھے بتائیں گے کہ آواز کہاں تک جائے گی۔ انجینئر مرزا تیار ہو جا، اپنے دن گن، تیرا سافٹ ویئر اڑا دیا جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ اور اتنے اس کے اسٹوڈنٹس ہیں جو نیوٹرل ہیں، خدا را اس سے بچیں، اسلام کی اور لائن سے بچیں۔ ایمان کی حلاوت تمہیں شاید معلوم ہی نہیں کہ کیا ہے، ایمان کی بہادری تمہیں شاید معلوم ہی نہیں کہ کیا ہے۔ آؤ دین حق کی طرف آؤ، آؤ دین حق کی طرف آؤ، آؤ دین حق کی طرف آؤ۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا، اللہ اکبر۔ لا تحزن ان اللہ معانا، لا تحزن ان اللہ معانا۔ اور رہی بات موت سے مت ڈرنا، کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت، یاد رکھو، ہمیشہ یاد رکھو کہ حق کے ساتھ اللہ ہے۔ لا تحزن ان اللہ معانا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ التماس کرتے رہو کہ وہ ہمارے لیے دعا کرتے رہیں، اور یہ کہتے رہو یا رسول اللہ انظر حالنا، یا رسول اللہ انظر حالنا۔